والوں کو وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان والے آ گئے، تہجد والے آ گئے، نمازی آ گئے۔ پوری تفصیل سنو، اللہ تعالیٰ جب جنت میں بٹھا دے گا، جنتی مرد جنتی عورت۔ ہمارے ابا اور اماں کا قد کتنا تھا کچھ پتہ ہے؟ 130 فٹ۔ کتنا بھائی؟ 130 فٹ۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، سنا ہے نا؟ یہ بہت کم مرد عورتوں کو پتا ہوگا کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا؟ وہ حضرت حوا، حضرت حوا، حضرت حوا۔ 130 فٹ کی اماں تھی، 130 فٹ کے ابا تھے۔ پھر ٹائم کے ساتھ گزرتے گزرتے ہم چھوٹے ہوتے یہاں تک آ گئے۔ آگے چل کے اور نیچے ہو جائیں گے۔ جنت میں یہ قد واپس سچ کرے گا، 130 فٹ۔ ایک عرب نوجوان کہنے لگا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا تو یہ پتہ ہے جنت کی کھجور کتنی لمبی ہے؟ کھجور درخت نہیں، پھل دانا کا نہیں۔ میں نے کہا جنت کی کھجور 25 فٹ لمبی ہے، دانا 25 فٹ کا ایک دانا ہے۔ وَتَمْرَتُهَا 12 ذِرَاعًا، تو ہے 5 فٹ، تو کھجور کے نیچے سے گزرا، اوپر سے ایک دانا تیرے سر کے اوپر گرا، تو تا وچے مر جاؤنا۔ پھر مسرات سے معذرت کے ساتھ جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ اور تو گیا 5 فٹ، وہ تو تجھے جیب میں ہی ڈال لے گی۔ پھر پوچھے میرا ہسبینڈ کدھر گیا ہے؟ اور وہ جو لباس پہنتی ہے، لباس وہ 3 میل کے ریڈیس میں گھومتا ہے، 3 مائل کے ریڈیس میں اس کا لباس گھومتا ہے۔ کسی ایک بو جج پا کے انہیں بھول جاؤنی کہ ہسبینڈ گیا کدھر۔ لہٰذا تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا، ان کو بھی 130 فٹ کرے گا، اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے 130 فٹ ہیں۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا؟ آپ نے کہا ایمان والی عورت کا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن، جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے۔ جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے۔ جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی، ایمان والی عورت عبادت کرتی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں سے عالی مقام نصیب فرمائے گا، اور ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ اور جنت میں ایک مقابلہ ہوگا، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتیں کٹھی، جنت کی عورتیں کہیں گی زندہ رہیں موت نہ آئی، جوان رہیں بڑھاپا نہ آیا، ہمیشہ راضی رہیں ناراض نہ ہوئی، ہمیشہ ساتھ دیا چھوڑا نہیں۔ اور چاہتا ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھ رہے ہو، بچی بات کرنا چاہتی تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو۔ کچھ اپنے لائف سٹائل کو تو دیکھو کہ کیا یہی زندگی ہے؟ الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، پھر فرمایا دیکھو رزق کو جمع کرنے کے چکر میں، جوڑنے بڑھانے کے چکر میں نافرمان نہ ہو جانا، نافرمان نہ ہو جانا کہ اللہ کے خزانوں سے مان کے ہی ملتا ہے، جھک کے ہی ملتا ہے۔ دینے کو تو اس نے فرعون کو بھی دیا۔ ملنے کا مطلب ہے وہ ملنا جو میری دنیا بھی بنا دے، میری آخرت بھی بنا دے۔ وہ ملنا کیا ملنا ہے جو مجھے اللہ سے بھی کاٹ دے، اپنوں سے بھی کاٹ دے، اپنے آپ سے بھی کاٹ دے۔ وہ ملنا کیا ملنا ہے؟ وہ دھن کیا دھن ہے، وہ دولت کیا دولت ہے جو مجھے میرا آپ بھلا دے، بیوی بچے بھلا دے، گھر بار بھلا دے۔ کیا ہے، کیا زندگی ہے یہ؟ يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، انہیں صرف یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے، انہیں موت کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہے۔ پہلی سطر تھی الحمدللہ رب العالمین، غم نہ کرنا پالنے والا رب ہے اللہ،
پالنے والا اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جان لو ہر جاندار، رینگنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا جو بھی ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خزانوں کا مالک. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. ہر شے کے خزانے بے حساب، بے شمار. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ. نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں. علیم بذات الصدور وإن تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ارے میری طرح کھپ ڈال کے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے. سرگوشیوں میں بول تو بھی سنتا ہے. تھکا ہوا ہے، زبان حرکت دینے کی بھی ہمت نہیں ہے. تالو سے لگا کے بیٹھ جا اور دل کی دھڑکنوں سے اس سے باتیں کر، وہ بھی سنتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے، جدھر جاؤ گے، ذلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کچھ نہ پاؤ گے. لہذا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑو دوڑو کدھر؟ اللہ کی طرف. کدھر؟ اللہ کی طرف. اور فرار کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا. عربی بڑی خوبصورت زبان ہے. میں علماء سے گلے کرتا ہوں کہ عربی نہیں سمجھاتے نہ پڑھاتے، بس تم سے کیا گلہ کر. ہمارے تو مدرسوں والوں کو عربی کا ذوق نہیں ہے، تم سے کیا گلہ کر. فقہ ہی فقہ، فقہ ہی فقہ. مفتی عبدالستار، مفتی نجیب، سارے مفتی بننے کے شوقین. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. میرے رب کا کلام ہے، کاش سمجھتے تو صحیح. ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے. لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے، تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے. جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے. آئے اشاق گئے وادائے فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گیا. ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے. ہوں گے لوگ. فرار، دوڑنا، ہر والا دوڑنا، یجری دوڑنا، یہ سارے دوڑنے ہیں، لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ ہے. فرار دوڑنا، لیکن یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے؟ جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے، جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے اس کے لیے. فرار، یہ ڈر کے بھاگ رہا ہے. ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے. جب آدمی عادی دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے. اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے. پھر دوڑو. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا کوئی دوڑو. 97 میں آگ لگی. عرب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں. میمن میمنی بولتا ہے، سندھی سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے. تو وہ 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا.
تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی. چونکہ ہم تھوڑا سا دور تھے, ہم دیکھ رہے تھے, تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا, اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا. اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کہنے لگا فرا دوڑو دوڑو دوڑو. نہیں کہا سابقو نہیں کہا, ہرول نہیں کہا, اجرے نہیں کہا, فرا دوڑو دوڑو, آگ آ رہی ہے دوڑو. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے, ففرو, کدھر, اللہ, ڈر کے دوڑو. اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو. اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں پناہ ملے, ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے. تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ, جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب, تیرے عفو بندہ نواز. ففروا الی اللہ, پوری کائنات تیری دشمن ہے, پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے, تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے. تو اب تم ڈھونڈو, پناہ ڈھونڈو, بھاگو. کدھر؟ تو اللہ کہہ رہا ہے الاللہ الاللہ الاللہ, اللہ کی طرف. کفا باللہ وکیلا, کفا باللہ شہیدا, کفا باللہ نصیرا, کفا باللہ علیما, کفا باللہ نصیرا, کفا باللہ ولیا, کفا باللہ رقیبا, کفا بربک ہادیا ونصیرا, فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. الیس اللہ بکاف عبدہ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجنی رغیف عیشا اسوقہ الیک. میرے بندے آؤ دوڑو. کدھر؟ میں تیرا وکیل, میں تیرا کفیل, میں تیرا نگہبان, میں تیرا پہرے دار, میں تیرا دوست, میں تیری کفالت کرنے والا, تیرا کیس لڑنے والا, تیری نگہبانی کرنے والا, تجھ سے راز و نیاز کرنے والا, تیرے دکھڑے سننے والا, تیرا بہترین دوست, تیرا بہترین مددگار, اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں. اکیلا کوئی ایسا میرے اللہ کے سوا نہ پاؤ گے جو اکیلا کافی ہو. تو مخلوق ہے, اور مخلوق کی حد ہے, کہیں سے شروع کہیں پہ ختم, اونچائی, لمبائی, چوڑائی, ابتدا, انتہا, طول, عرض, اس کے اندر مخلوق ہے. اور اللہ ابتدا سے پاک, انتہا سے پاک, وہ طول سے پاک, وہ عرض سے پاک, وہ مشرق سے پاک, وہ مغرب سے پاک, شمال سے پاک, جنوب سے پاک, وہ جگہ سے پاک, زمانے سے پاک, صورت سے پاک, مورت سے پاک, رنگ سے پاک, رنگ و بو سے پاک, کھانے پینے سے پاک, بیوی بچوں سے پاک, ضرورت حاجت سے پاک, نیند اونگ سے پاک, ظلم و ستم سے پاک, بھول بھلائیوں سے پاک. عادل اللہ, رحمان اللہ, رحیم اللہ, ملک القدوس اللہ, المؤمن المہیمن اللہ, العزیز الجبار المتکبر اللہ, الخالق الباری اللہ, المصور الغفار اللہ, القہار الوہاب اللہ, الرزاق الفتاح اللہ, العلیم القابض اللہ, الباسط الخافض اللہ, الرافع المعز المذل اللہ, السمیع البصیر اللہ, الحکم العدل اللہ, اللطیف الخبیر اللہ, الحلیم العظیم اللہ, الغفور الشکور اللہ, العلی الحسیب الکریم اللہ, الرقیب اللہ, المجیب اللہ, الباعث اللہ, الواسع اللہ, الشہید اللہ, الوکیل اللہ, الحمید اللہ, القوی اللہ, المتین اللہ, المحصی اللہ, المبدی اللہ, المعید اللہ, المحیی اللہ, المميت الله, الحكيم الله, الودود الله, المحيي المميت الله, الحي القيوم الله, الواجد الماجد الله, الواحد الأحد الله, الصمد القادر الله, المقتدر الله, الأول الآخر الظاهر الباطن الله, الوالي الله, المتعالى الله, البر التواب الله,
المنتقم اللہ، العفو الرؤوف اللہ، مالک الملک اللہ، ذو الجلال والاکرام اللہ، المقسط الجامع اللہ، الغنی المغنی اللہ، المانع الضار اللہ، النافع النور اللہ، الهادي البديع الله، الباقي الوارث الله، الرشيد الصبور الله، العلي العظيم الله، الحنان المنان الله. قل اللهم مالك الملك الله، الله لا اله الا هو الله، الف لام میم الله لا اله الا هو الله، والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الله، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو الله، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله، هو الله الذي لا اله الا هو الله، قل هو الله احد الله، الله الصمد الله، لم يلد الله ولم يولد الله ولم يكن له كفوا احد الله. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. کدھر جاؤ؟ ففروا الی اللہ ركضا الى الله من غير زاد الا التقى وعمل المعاد. میری ساری دوڑ میرے اللہ کی طرف. ہاں، جب تو اللہ کو پائے گا تو تو اپنے آپ کو بھی پائے گا. جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی تو پھر تو اپنے آپ کو پہچانے گا. جاؤ کچھ وقت اپنے اللہ کو دو، نکلو ان دھندوں سے، ان موبائلوں سے، ان لین دین سے، اللہ کو ڈھونڈو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فأتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. ابن آدم میری طلب میں آ، مجھے پالے. میں وعدہ کرتا ہوں تو میری طلب میں آئے گا، میں تمہیں مل جاؤں گا. اور اگر میں ملا سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا. اللہ ملا کچھ نہیں کھویا، اللہ نہ ملا کچھ نہیں پایا. اللہ کو پا کے کوئی نہیں کبھی ناکام ہوا، اور اللہ کو کھو کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا. فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے. فتح سکندر یونانی بھی کرتا چلا گیا، چنگیز خان بھی کرتا چلا گیا، تیمور بھی کرتا چلا گیا. فتوحات نمرود نے بھی کی، قیصر اور کسرا نے بھی کی. فتح اور ہے، کامیابی اور ہے، شکست اور ہے، ناکامی اور ہے. احد میں میرے نبی کو شکست ہوئی ہے، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میرے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا جس کا رب ثنا خواں بن جائے؟ خود اللہ نعت خوانی کرے. یہ قرآن کی نعت خوانی ہے. میرا رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے. نعت کیا ہے؟ شان بیان کرنا. نعت عربی میں شان بیان کرنا، اردو میں. تو میرا رب
اتنے بڑے مقام والا حبیب، اتنے بڑے مقام والی ہستی، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ سید الکونین ہے، یہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، جن کی نبوت کا شہرہ عرش تک جا رہا ہے، فرش تک جا رہا ہے. نبیوں پر نبی، نبیوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، پتھروں کے نبی، پہاڑوں کے نبی، درختوں کے نبی، جاندار کے نبی، بے جان کے نبی. آپ 10 سال کی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. پتھر بولتے. آپ درخت کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. درختوں کو پتہ ہے کون ہے، پتھروں کو پتہ ہے کون ہے. احد پہاڑ کی اوٹ کے غار میں یوں ٹیک لگائی پتھر کے ساتھ زخمی ہو کر. جو ہی آپ کی کمر مبارک احد پہاڑ کے ساتھ لگی تو اتنی جگہ پورا پتھر نرم کشن میں تبدیل ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں. اس بے جان پتھر کو بھی پتہ ہے، کسے نہیں پتا؟ ان کی امت کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں. پتھروں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں. پہاڑوں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں. پرندوں کو پتا ہے یہ کون ہیں. آپ تبوک سے واپس آ رہے سوئے، ایک سانپ جوتے میں گھس گیا. آپ اٹھے اور جوتا پہننے لگے کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا اور آپ کے پاؤں ٹچ ہونے سے پہلے جوتا اٹھایا اور اس کو یوں کیا تو اس میں سے سانپ نیچے گرا. اس سانپ نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا، ممکن ہے وہ بھی آپ کا بوسہ لینے آپ کے جوتے میں آ کے بیٹھ گیا ہو. ڈسنے والی بات تو ہو نہیں سکتی. ممکن ہے آپ کا بوسہ لینے آ گیا، اندر آ کے بیٹھ گیا ہو. لیکن اس چیل کو بھی پتا ہے کہ یہ جوتا آخری نبی کا ہے. اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، ماحی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طہ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، راشد ہیں، رشید ہیں، ناصر ہیں، منصور ہیں، مجتبی ہیں، مرتضی ہیں، مجتبی ہیں، نبی الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں. یہ محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عروس، بن بوز، بن قنوال، بن ابی، بن عوان، بن ناشد، بن حزاب، بن بلداس، بن يدلاف، بن طابخ، بن جاهم، بن ناحش، بن ماخي، بن عوفي، بن عبقر، بن عبيد، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن يثربي، بن يحزن، بن يلحن، بن إرعى،
دعوة بن عيد بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن ثمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. اللہ کو ڈھونڈو، یہ ہے وقت وہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. اللہ کی طلب میں لگو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. الگ تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کرو، آنسو بہاؤ، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. خلوتوں میں بیٹھ کے اس کے نبی کی زندگی پڑھو اور اس کو یاد کر کے آنسو بہاؤ، اس کے عشق و محبت میں تڑپو اور روو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. یہ تنہائیوں میں اسے یاد کرنا، اس کے حبیب کو یاد کرنا، کبھی گناہوں پہ رونا، کبھی جہنم سے ڈرنا، کبھی جنت کے شوق، کبھی اس سے لاڈ، کبھی اس سے ناز و انداز، کبھی اس سے گلے، اور گلے بھی کرو اور اس سے اپنے ٹکڑے بھی سناؤ. دیکھتے نہیں ہو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، دو لفظ، رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، بس انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. یہ آخری 3-4 سطریں دعا، اور دعا سے پہلے اپنی کہانی، اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنے شکوے اللہ کو سنا، اللہ کے اپنی ساری کہانی سنایا کرو. دعا اسی کا نام ہے. دعا اس کا نام نہیں کہ مولوی عبدالستار نے ہاتھ اٹھایا تو ہم نے آمین کہنا شروع کر دیا. اس کا نام دعا نہیں ہے. وہ اللہ سے دکھڑے شیئر کرنے کا نام دعا ہے. اب نوح علیہ السلام دعا مانگنے لگے، لیکن کہاں سے شروع کی ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اس کا دعا سے کیا تعلق؟ دعا تو آخر میں آ رہی. جیسے آدمی کسی بڑے مالدار کے پاس کوئی غریب چلا جائے تو جاتے نہیں کہتے جی 1 لاکھ دے دو، یہ کبھی نہیں کہے. وہ پہلے اپنی کہانی سنا کر اس کو نرم کرتا ہے. نرم کرنے کے بعد کہتا ہے جی میری یہ ضرورت. تو جو جتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اتنی جلدی اگلے سے وہ وصول کر لیتا. کہ کبھی کوئی سائل جاتے ہی نہیں کہتا یہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے، مجھے آپ دے دیں. وہ پہلے اپنا چہرہ ایسا بناتا ہے، پھر اپنی کہانی سناتا ہے، پھر آخر میں اپنا تقاضا پیش کرتا ہے، اور پھر اگلے اس کو دیتے ہیں. تو میرا رب، تو میرے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین. لاش نکالنے کے وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرَ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ. جب میں نے لحد کو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی تھی اور نور کی طرح جگمگا رہی تھی. اور اگلی عجیب بات بتاؤں، اور لاش غائب تھی. لاش غائب، اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا، پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا. مرنے کے بعد بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، مرتے ہوئے بھی عزت، اور آخرت میں بھی عزت. پتھر کے پجاری ہیں، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی اسد اللہ بنا، کوئی سیف اللہ بنا. اللہ کے محبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے. یہ زید آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جعفر جنت میں چلے گئے. پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل کیا، جنت میں چلے گئے. جھنڈا گر گیا، 3 سردار شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا. تو ثابت بن اقرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو.
جھنڈا پکڑو. لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے، یہ بدری صحابی ہیں، تو بدر والا ہے، تو سنبھال. کہا بھائی میرے بس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو. پتہ نہیں کس نے کہا، افراتفری تھی. موتا میں مئی میں گیا تھا وہاں شہداء کی قبر پہ زیارت کے لیے، تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو، خالد کو دو. تو پھر شور مچ گیا، خالد کو دو، خالد کو دو. تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان. اور فرمانے لگے میری پہلی جنگ ہے، میں نیا مسلمان ہوں، کسی اور کو دو. سب نے کہا خالد کو، خالد 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 خالد. تو ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور خلا میں دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ پہ سناٹا تھا اور یہ دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا ہو رہا ہے، چونکہ سب کو نظر آ رہا تاکہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا اور ہو رہا ہے. تو 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں. تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہرایا، تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے. یہ کون ہے؟ کل کو پتھر کے پجاری تھے، آج کون ہے؟ سیف اللہ. یہ کون ہے؟ کل جنگ احد کا فاتح خالد بن ولید، 70 صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید. اور آج کون ہے؟ آج یہ سیف اللہ ہے. ہاں یہ سیف اللہ ہیں. جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے، سارے بھاگے، خالد بن ولید بھی بھاگے، تو زرار بن خطاب قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہو گئی. وہ کہنے لگا میں کیا کروں، کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا. اور جب وہ کسی نے تانا ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، پہلے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چوٹی خالی نظر آئی. وہ جو آپ نے 40 آدمیوں کا 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے، 10 آدمی کھڑے تھے. تو خالد نے کہا کام بن گیا. ابو سفیان 100 آدمی دے دیں، پانسا پلٹ دوں گا. ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ، بھاگو بھاگو جان بچاؤ. تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری ضمانت پر میرا ساتھ دے. تو اکرمہ بن ابی جہل، عمر بن عاص، یہ جو سردار ابطال یہ واپس آئے، 100 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا. خالد بن ولید دنیا کا واحد سپہ سالار ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی. ایک دفعہ نہ کفر میں نہ اسلام میں. کفر میں کیوں نہیں کھائی؟ کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے. جب انتقال ہو رہا تھا 60 سال کی عمر میں نہیں پائے، 56 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، تو بستر پر پڑے تھے، فرما رہے تھے 100 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں، پہلی صف میں لڑا موت کی تلاش میں. میرا جسم سارا زخمی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے. آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں وہ 100 کی بجائے 1,00,000 جنگ بھی لڑتے، یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی. اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ میرے نبی کا فیضان نظر ہے. بھائیو اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو. تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ. یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے، یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے، اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں، نکلو اللہ کے واسطے. زندگی بدلے گی، پیغام پہنچے گا، اور جب اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا. اور
اور زیادہ نہیں کر سکتے ہو تو ہر مہینے 3 دن، 4 مہینے نہیں کہہ رہا ہوں، 6 نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مہینے 3 دن جانا شروع کرو، جاؤ باقاعدگی سے، ایک جمعرات کو اپنے مرکز جاؤ مدنی مسجد، اور ایک مہینے میں 3 دن لگانا شروع کر دو، چند دنوں میں تمہاری ساری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی اور تمہارے ذریعے سے پیغام آگے پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اتنی نیت تو کر لو، سارے کرتے ہو نا؟ اور یہ جتنا مجمع سارے نوجوان ہی مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک کام اور کر لو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی، وہ بدلتی رہتی شب قدر کی طرح، جیسے 21، 23، 25، 27، 29، یہ کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی اشراق پر، کبھی چاش پر، کبھی دوپہر پر، کبھی زوال پر، کبھی جمعے پر، کبھی عصر پر، کبھی مغرب تک، مغرب سے پہلے تک، وہ یوں ایسے گھومتی رہتی، ایک نہیں ہے، یوں گھومتی رہتی ہے۔ بہرحال نماز کا وقت تو سب سے مقدس ترین وقت ہے، توبہ بھی کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اپنے اللہ سے صلح کا نام توبہ ہے، اپنے اللہ کے قدموں میں گر جانے کا نام توبہ ہے، اپنے نبی کی زندگی کو سینے سے لگانے کا نام توبہ ہے۔ جن سے لڑے ہوئے ہو ان سے بھی صلح کر لو، جن سے روٹھے ہوئے ہو ان سے بھی مان جاؤ، جن سے کوئی جھگڑے جھمیلے ہیں انہیں دفن کر دو، ختم کر دو، جن کے لیے نفرتیں دلوں میں پال کے رکھی ہیں وہ نفرتیں، یہی اس مسجد کا نام ہی سلام ہے، تو یہاں سے سلامتی والے بن کے نکلو۔ بیت السلام، مفتی عبدالستار نے اچھا نام رکھا، بیت السلام، یہ سلامتی، ہر مسجد سلامتی کا گھر ہے، یہاں سے سلامتی والے بن کے اٹھو، سارے گلے، سارے شکوے، سارے رنج، سارے غصے، سارے گلے، ساری نفرتیں یہیں جھاڑ کے اٹھو، دفن کر کے اٹھو۔ بھائی سے بگڑی ہے، بیوی سے بگڑی ہے، ماں باپ سے بگاڑی ہے، دوستوں سے بگاڑی ہے، پارٹنر سے بگاڑی ہے، پڑوسی سے، جس سے بھی بگاڑ ہے، دفن کرو، دفن کرو، دفن کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کونپ گئے صحابہ، کون؟ شرابی، زانی، سودخور، قاتل، ڈاکو، کون یا رسول اللہ؟ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ کا جو پڑوسیوں کو تنگ کرے ایمان والا۔ 3 دفعہ، 3 دفعہ، 3 دفعہ۔ میرا دیس نفرتوں کی مار کھا رہا ہے، مذہب کے نام پہ نفرت، سیاست کے نام پہ نفرت، رشتوں کے نام پہ نفرت، کاروبار کے نام پہ نفرت، قوموں کے عنوان پر نفرت، زبانوں کے عنوان پر نفرت، صوبوں کے عنوان پر نفرت، آپس کے اختلاف پر نفرت، مسائل کے اختلاف پہ نفرت۔ یہ کیا اسلام ہے؟ اسلام تو محبت کا دین ہے، اسلام تو الفت کا دین ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے اختلاف ہے اور تم مجھے غلط سمجھتے ہو، مجھے زیادہ پیار دو تاکہ میں تمہارے قریب ہوں، مجھے تم فتوے نہ سناؤ، مجھے پیار دو، میں پیار سے تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ انسان بھی ایک جانور ہے، یہ بولتا ہے وہ بولتا نہیں، جانور کو چارہ دکھاؤ وہ قریب آ جاتا ہے، ڈنڈا دکھاؤ وہ بھاگ جاتا ہے، انسان بولنے والا جانور ہے، جسے محبت دو گے تمہارے سینے سے لگ جائے گا۔ وہ میرے نبی نے تو منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا۔ ابو جہل کی اتنی منتیں کی، ابو جہل جس کے بارے میں میرے نبی کو پتا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے، پتا تھا، اس کی اتنی منتیں کی کہ ایک دفعہ وہ کہنے لگا، اے محمد بس کر، بس کر، ہم کہہ دیں گے تیرے رب کو کہ تو نے ہمیں پیغام پہنچا دیا تھا، مہربانی کر اب بس کر۔ جو ابو جہل کی منتیں کرنے والا، اس کی امت بھائی بھائی کا گلا کاٹے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہے۔ ایک جگہ مترے نماز پڑھنے، چند نوجوان پگڑیوں والے کھڑے، داڑیاں خوبصورت، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، پھر میں نے کہا السلام علیکم، وہ کہنے لگا
تیسری دفعہ السلام علیکم، ایک دفعہ وعلیکم السلام نہیں کہا۔ میرا ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا تھا، تو میرے اندر کو اللہ پر چھوڑتے، میرے سلام کا جواب دیتے۔ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ ان آگ لگانے والوں کا قصور ہے جنہوں نے یہ آگ بھڑکائی ہے۔ میں علماء کی منت کرتا ہوں کہ اس ممبر کو محبت کے لیے رکھو، اس ممبر سے ایسی باتیں مت بیان کرو جس سے امت ٹکڑوں میں بٹ جائے، نفرتوں میں کی آگ بھڑک اٹھے اور فرقہ واریت کو فروغ ملے۔ اس ممبر کو اس سے بچاؤ۔ تمہارے مسائل ہیں، تمہارے عقائد ہیں، اپنے شاگردوں کو بتاؤ، اپنی درس گاہ میں بتاؤ۔ اس ممبر پر بیٹھو تو امت کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ فتوی بازی سے کام نہ لو، محبت سے کام لو۔ تبلیغ والوں نے محبت سے کام لیا، ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ تو علماء سے کہتا ہوں تمہیں اس علم کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے سینوں میں ہے۔ اس ممبر کو محبت کے لیے رکھو، اس ممبر سے وہ مسائل مت بیان کرو جس سے امت آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، آگ، فتوے بازیاں، مناظرے، چیلنج۔ تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے؟ میں اسپین گیا پچھلے سال، پوری دنیا میں پھرنے کا، پوری دنیا سے مراد نہیں، میں نے بہت سی دنیا پھری، لیکن جتنا میں اسپین رویا ہوں کہیں نہیں رویا۔ اور رونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہمیں وہاں زوال آ گیا تھا۔ 800 سال حکومت کی، 1492 میں سورج غروب ہوا، 892 ہجری میں اسلام داخل ہوا، اور 898 ہجری میں وہاں رخصت ہوا۔ 806 سال کے بعد اسلام کا نشان نہیں تھا۔ مجھے اس بات نے نہیں رلایا، مجھے اس بات نے رلایا کہ جس وجہ سے اسپین کا سورج ڈوبا وہ ہر وجہ میرے دیش پاکستان میں موجود ہے، اور انہیں کچھ خبر نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں اس سے زیادہ رویا۔ قرطبہ مسجد میں نہ فریاد نکل رہی تھی نہ آہ کہ یہ مسجد آج گرجا کیوں بنی ہے، کہ پہلے مسجد والوں نے مسجد کی بے حرمتی شروع کی اور منبر رسول کو نفرتوں کے لیے استعمال کیا۔ سیاستدان ضمیر کو دفن کر گئے، علماء دست و گریباں ہو گئے، عوام آپس میں الجھ گئے۔ میرے رب نے ان کی شام کر دی۔ اللہ کے واسطے واپس آؤ۔ یہ تبلیغ کا کام ایک نعمت ملا ہے صدیوں کے بعد، صدیوں کے بعد، صدیوں کے بعد۔ تبلیغ میں وقت توبہ کرو، محبت محبت محبت، اختلاف رکھو، پھر بھی سینے سے لگنا سیکھو، لگانا سیکھو، سلام کرنا سیکھو، سلام کا جواب دینا سیکھو۔ نیت کرتے ہو سارے؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ سنتیں اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد، ولك الأمر من قبل ومن بعد، ولك الحكم من قبل ومن بعد، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وإنك عليم بذات الصدور. يا من رفع السماء بقدرته
مدح الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من يعلم ما في الصدور ويعلم السر والنجوى ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا اللہ اے رحیم و کریم شہنشاہ مہربان مالک الملک ذوالجلال والاکرام اے ساری قوتوں کے مالک اللہ ساری قدرتوں کے مالک اللہ اے بے نیاز اللہ اے احد اور صمد اللہ نہ تجھے جگہ کی ضرورت نہ زمان و مکان تیری ضرورت نہ بیوی بچے تیری ضرورت نہ فرش لوح قلم کرسی جنت دوزخ فرشتے تیری ضرورت نہ انسان جنات تیری ضرورت تو ضرورتوں سے پاک اللہ تیرے ضرورت مند بندے تیرے حاجت مند بندے تیرے مصیبت زدہ بندے ہو رہی ہے جائے بھاڑ میں تمہاری میٹنگ مجھے میرے رب نے پکارا ہے مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے ہمارے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایسے حکومتی امور میں آتی مشاورت مصروف ہوتے تو ایک آدمی مقرر ہوتا جو آ کر کہتا جی نماز کا وقت ہو گیا ہے وہیں سارے کام چھوڑ کر نماز کے لوٹ جاتے تھے تو بھائی نماز ساری کالونی میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو کوئی مرد بے نمازی نہ ہو سارے شہر میں کوئی بے نمازی نیت کرتے ہو نا بھائی کوئی عورت آپ کے یہاں تو ویسے ہی پردہ ہے بہت کم بے پردگی ہے لیکن پھر بھی جو آ رہی ہے اس کی کوشش کرو کہ کوئی بے پرد نہ ہو کوئی عورت بے پرد نہ ہو آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو یہ چلے گئے تو پھر ہماری طرح ہاتھ ملتے رہو گے ہمارے تو چلے گئے اگر تمہارے ہیں تو ان سے دعا لے لو ان کی دعا لے لو ان کی دعا لے لو اگر ان کی کبھی ہائے نکل گئی تو اللہ کی قسم ساتھ زمین کا سونا بھی تمہیں کبھی خوشحال نہ کر سکے آسمان سے سونا برسے تو زمین تمہارے لیے ہیرے موتی اگلے اگر تمہارے ماں باپ دکھی ہیں تم سے تو کبھی ہرے نہ ہو سکو کبھی سرسبز نہ ہو سکو آج کے کالج اور اسکول نے جو ہمیں بڑا زخم لگایا ہے وہ ماں باپ کے اور رشتوں ناتوں کے تقدس کو پامال کرنے کا لگایا ہے پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے باپ کیا ہے اگر زندہ ہیں قدر کرو کوئی ایسا نافرمان بیٹھا ہے چاہتی جا کے پاؤں پڑ جائے معافی مانگ لے ان کو راضی کرو آپس میں کوئی لڑے ہوئے اس سے ہی صلح کرو جو صلح میں پہل کرے گا وہی اللہ کا قرب پائے گا دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور 3 دن تک اگر صلح نہ کریں تو ہمارے نبی غصے میں فرماتے میری طرف سے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں تو دنیا کی بنیاد پہ کبھی لڑنا نہیں بھائیو درگزر کرو معاف کرو درگزر کرو معاف کرو فاعفو واصفحو اللہ نے گھر کا اصول بتایا ان تعفو وتصفحو وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم بڑی دیکھو اگر زندگی کو جنت بنانا ہے تو ان 3 چیزوں پہ عمل کرو تعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹی ڈالنا چھپانا مٹانا اصل مطلب ہوتا ہے عفو مٹا دینا چھپا دینا تو اللہ یوں کہہ رہا ہے جب کوئی کسی سے ہو جائے تلخی تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو بڑھانے کے نہیں اس نے مجھے یوں کہا اس نے مجھے یوں کہا اس نے مجھے یوں کہا ایک سنائی میں 10 سناؤں گا ایک سنائی میں 10 سناؤں گا اسلام نے بدلے کی اجازت دی ہے معاف کرنے کی ترغیب دی ہے کیونکہ بدلہ لینا آسان کام نہیں بدلہ لینا بڑا مشکل کام ہے جو مجھے ایک گالی دیتا ہے تو
تو پھر میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں صرف ایک گالی دوں، پھر میں جب تک اس کو 10 گالیاں نہ دوں مجھے صبر نہیں آتا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ظالم مظلوم بن جاتا ہے، مظلوم ظالم بن جاتا ہے۔ جو مجھے ایک تھپڑ مارتا ہے مجھے اجازت ہے میں ایک تھپڑ ماروں، لیکن جس کو ایک تھپڑ پڑے تو اگلا اس کو 10 تھپڑ مارتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ بدلہ لینا آسان نہیں ہے۔ اور شریعت کے حسن دیکھو، اگر مجھے کسی نے لاٹھی ماری تو مجھے اجازت ہے میں بھی اس کو یہاں لاٹھی ماروں، اور اگر اس کے لاٹھی مارنے سے میری ہڈی ٹوٹ گئی تب شریعت مجھے پابند کرے گی بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کر لو یا پیسے لے لو، بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے لو۔ کیوں بدلہ نہیں لے سکتے؟ کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی 1 انچ، اب تم نے لاٹھی مار کے ہڈی توڑنی ہے تو کیا ضمانت ہے کہ 1 انچ ٹوٹے گی؟ اگر 1.25 انچ ٹوٹ گئی تو پھر اس کی اگلا 1.25 اس کی توڑو، پھر اس کی 1.5 ہوگی تو 1.5 اب اس کی توڑو۔ تو چونکہ کوئی پیمانہ نہیں ہے لہذا اللہ کی شریعت کہتی ہے بس اب بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے لو، بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بدلہ لینا آسان نہیں ہے، اور بدلہ لینے میں تو قتل تک پہنچ جاتے ہیں، گالی دینے پہ قتل کر دیا۔ اور یاد رکھنا دوزخ میں سب سے شدید عذاب 2 آدمیوں کو ہوگا، سب سے شدید عذاب دوزخ میں 2 آدمیوں ہوگا اہل ایمان میں سے، ایک تو نا کافر ان کی الگ، ایک ہے جہنم جو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، اس میں پہلا دوزخی قابیل ہے اور آخری جوہینا ہے۔ تو وہ مسلمان جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے ان میں 2 آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل پر اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے میں سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور سود چونکہ انسانیت کا چھپا ہوا قتل ہے، سود بھی قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، تو سود خور کو بھی سب سے شدید ہے۔ باقی لوگوں کو سانپ کاٹیں گے باہر سے، اور سود کھانے والے کے پیٹ کے اندر سانپ داخل ہو جائے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ تھا گنبد کی طرح، اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ گھسے تو اس کو ڈس رہے، اور آپ کو پتا اندر کا درد باہر سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والا ہے۔ تو ہری پور کے بینکوں میں ہندوؤں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ، ہری پور کے بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں، جو فکس ڈپازٹ ہیں، یہ کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہندوؤں نے، برطانیہ والوں، یورپ والوں نے، یا ہری پور کے ہی مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں، ہمارے پیسے اپنے آپ ہی جنریٹ ہو رہے ہیں۔ اوہ اللہ سے ڈرو بھائیو، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اتنا تو کرو کہ سیونگ سے نکال کر کرنٹ میں کرو، اور جتنا سود بنا ہے جاؤ کسی کو دے دو، ثواب کی نیت سے نہ دینا، ورنہ الٹا جرم ہو جائے گا، الٹے بانس بریلی کو الٹی تباہی آ جائے گی۔ سود کا پیسہ لو اور کسی کو دے دو، اجر کی نیت سے نہیں، ویسے ہی اپنی کسی غریب کو، فقیر کو دے دو۔ اللہ سے اعلان جنگ کر کے زندگی نہ گزارو بھائیو۔ تو بینکوں والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں، سود والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ آبادی زیادہ ہوگی لہذا روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ ارے سنو یہ دھوکہ ہے، اللہ کی قسم آبادی کی وجہ سے روٹی کم نہیں ہوئی، سودی نظام کی وجہ سے روٹی کم ہو رہی ہے۔ اگر اس ملک کی آبادی 15 سے 30 کروڑ ہو جائے، 30 سے 60 کروڑ ہو جائے، اور معیشت کاروبار سود پہ نہ ہو، ہر آدمی